السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 63 اور 64 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ مشرکوں کی فطرت میں یہ بات شامل رہی ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو اس وقت اللہ کو بہت ہی اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر پکارتے، دعا کرتے، اور جب خطرہ ٹل جاتا تو پھر سرکشی اور تغافل پر اتر آتے، پھر دنیاوی سہاروں اور عقل پر بھروسہ کرنے لگ جاتے۔ یعنی مشکل اور اضطراری حالت میں تو مواحد بن جاتے، اور اس کے برعکس جب کربناک مصیبت سے یا پریشانی سے اس حالت سے نکل آتے، نجات پا لیتے، تو پھر اللہ کے شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے۔ اللہ رب العالمین فرمائے ہیں قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، ان سے پوچھئے، ان سے کہیے، من ینجیکم، کون نجات دیتا ہے تمہیں، من الظلمات، اندھیروں میں، البر والبحر، بر والبحر، خشکی اور سمندر کے، یعنی اندھیروں میں اللہ کے سوا تمہیں کون نجات دینے والا ہے۔ تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم پکارتے ہو انہیں گڑ گڑاتے ہو، تضرعا وخفیہ، اور یعنی گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ چپ کے۔ یعنی کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب سمندر میں سفر کر رہے ہوں یا کہیں اور، تو خوفناک طوفان آ جائے، اندھیری رات ہو، تو ان سمندر کی خوفناک جب لہریں دیکھتے ہو، جو سمجھتے ہو کہ اب موت آئی کہ آئی، تو ایسے میں اللہ کے سوا تمہیں کون بچاتا ہے، کون ہے جو ایسی حالت میں دستگیری کرتا ہے، تمہارے لیے عافیت کا راستہ نکالتا ہے۔ لئن انجانا من ہذہ، اور اگر اللہ نے ہمیں سے، یقینی یہ کہتے ہیں لئن انجانا، اگر اللہ میں ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس میں سے، لنکونن، ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزار، شکر کرنے والوں میں۔ یعنی اس وقت یہ عہد کرتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم آئندہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہیے اللہ ہی نجات دیتے ہیں، ینجیکم منہا، اس میں سے، ومن کل کرب، اور ہر کرب سے، ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، اور پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جب اس تکلیف سے، ان حالات سے، اس کرب سے تمہیں نکال لیتا ہوں، اور تم پھر اللہ کا جو ہے شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ مشرک اور مواحد میں یہ فرق ہے کہ مشرک صرف مصیبت میں اللہ کو خالص کر کے پکارتا ہے، مصیبت ٹل جانے پر پھر شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے، جبکہ مواحد اللہ کو پکارتا ہے اور اسی پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ تو مشرکوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے
گمراہی میں ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے اور جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں۔ یعنی اللہ کیسے انداز میں فرما رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، قیامت تک کے لیے وہ تمہاری پکار کو سننے والے نہیں ہیں، وہ اس سے بے خبر ہیں۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 20 میں فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، لا شیء وہم یخلقون، وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ خاک پیدا نہیں کر سکتے، کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، تم خدا کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہو، من دون اللہ عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے ہیں، خدا کے بندے ہیں، فدعوہم، پس اگر تم سچے ہو، فلیستجیبوا، انہیں پکارو، لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو انہیں پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ کے سوا تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح خدا کے پیدا کردہ بندے ہیں، اور اگر تم سچے ہو تو انہیں پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دیں، میں دیکھوں وہ کیسے دیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بار بار انسان کو دعوت حق دیتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اے انسان دیکھ یہ زمین و آسمان جس ہستی نے پیدا کیا ہے، تو ذرا غور تو کر کس طرح یہ رات اور دن، سورج کا آنا اور جانا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنا، اس نظام کو چلانا، اس کی وہ ہستی اس کی مالک ہے جو سب کی خالق و مالک ہے، سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ اور پھر تم ان لوگوں کو پکارتے ہو جنہیں اللہ پالتا ہے، جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف رغبت کرتے ہو، ان کی طرف جاتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کرو، اس جو کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس پر غور کرو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کو چلانے والی ہستی، بلند و برتر، بزرگ و برتر ہستی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ ہمیں توحید کے رستے پہ چلائے اور شرک سے مکمل طور پر ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جو اللہ فرماتے ہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور سوائے اس کے کہ انسان اس پر توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے بچ جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے خاص کرم سے ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچائے اور ہمیشہ اپنی طرف ہی لوٹنے کی، اپنے سے لو لگانے سے، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔